بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ کی 25 ریاستوں میں برفانی طوفان۔ ٹیکساس واقعے کے ملزم کی شناخت برطانوی شہری فیصل اکرم کے نام سے ہو گئی۔ کابل میں خواتین مظاہرین پر مرچوں کے سپرے کا استعمال طالبان نے کیا یا کسی اور نے؟ بھارت میں حجاب پہننے والی مسلم طالبات کلاس کے باہر برآمدے میں بیٹھنے پر مجبور۔ ایران کے کئی شہروں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی، پنجاب حکومت۔ دنیا کا وہ شہر جہاں قیدیوں کو -71 ڈگری میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا ہائی بلڈ پریشر میں دودھ پینا چاہیے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن سمیت امریکہ کی 25 سے زیادہ ریاستوں میں شدید برف باری جاری ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ 5 سے 20 انچ تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ برف باری کے باعث امریکہ میں کاروباری زندگی معطل، ٹریفک کا نظام درہم برہم اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور مسافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فلائٹ سٹیٹس چیک کرتے رہیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ شہریوں کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ تعلیمی ادارے، دفاتر اور کاروبار مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ امریکی حکام نے بتایا کہ ایمرجنسی ادارے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ مین سڑکوں اور شاہراہوں سے برف ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے شدید موسم اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، اور متاثرہ علاقوں میں درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ دوسری جانب برف ہٹانے والے عملے کو کافی شکایت موصول ہو رہی ہیں کہ متعدد گھروں میں بجلی نہیں ہے۔ امریکہ کی ایف بی آئی نے ٹیکساس میں یہودیوں کے عبادت خانے میں 4 افراد کو یرغمال بنانے والے شخص کی شناخت 44 سالہ برطانوی شہری ملک فیصل اکرم کے نام سے کی ہے۔ ایف بی آئی کی فیلڈ آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اس بات کے کوئی ثبوت نہیں کہ یرغمالی بنانے والے واقعے میں کوئی اور شخص بھی ملوث تھا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیکساس واقعے کو تخریب کاری کا عمل قرار دے دیا ہے۔ جو بائیڈن نے اس بات کی بھی بالواسطہ تصدیق کی کہ واقعے میں ملوث شخص نے امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ تخریب کاری کا ایک واقعہ تھا اور ایسے شخص سے جڑا تھا جن کو 15 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور گزشتہ 10 سالوں میں جیل میں ہے۔ یہودی عبادت گاہ میں متعدد افراد کو یرغمال بنانے کا واقعہ تقریباً 10 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ عبادت گاہ کی لائیو سٹریم فیڈ کو ہٹانے سے پہلے نشر ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو بلند آواز میں کہتے سنا گیا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پولیس کے مطابق ایف بی آئی کے اہلکار عبادت گاہ میں یرغمالی صورتحال بنانے والے شخص سے مذاکرات کرتے رہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق یہودی ربی اور دیگر 3 افراد کو یرغمال بنانے والے شخص نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان فورسز نے تعلیم اور کام کرنے کے حقوق کا مطالبہ کرنے والی خواتین پر مرچوں کے سپرے کا استعمال کیا ہے۔ گزشتہ سال اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے افغان عوام اور خاص طور پر خواتین پر پابندیاں لگائی تھی۔ کابل میں 20 کے قریب خواتین نے کابل یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کیا اور برابری اور انصاف کے نعرے لگائے۔ انہوں نے جو بینرز اٹھا رکھے تھے ان پر خواتین کے حقوق، انسانیت کے حقوق جیسے جملے لکھے تھے، تاہم کچھ دیر بعد وہاں طالبان آئے اور انہوں نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ واقعی طالبان تھے یا کوئی اور۔ احتجاج کرنے والی خاتون نے کہا کہ جب ہم کابل یونیورسٹی کے قریب تھے تو 3 گاڑیوں میں طالبان آئے اور انہوں نے ہم پر مرچوں والے سپرے کا استعمال کیا۔
ایک خاتون نے کہا کہ میری آنکھیں جلنا شروع ہوگی اور میں نے ایک طالبان سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تو اس نے مجھ پر بندوق تان لی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ طالبان نے منظوری کے بغیر مظاہرہ کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے اور حقوق کے لیے کیے جانے والے احتجاج کو طاقت کے زور سے روکا جاتا ہے۔ طالبان نے سرکاری محکموں میں کام کرنے والی خواتین کو واپس نہیں بلایا اور بہت سی سیکنڈری اسکول کی لڑکیوں کے لیے بھی نہیں کھولا گیا، جبکہ سرکاری یونیورسٹی بھی بند ہیں۔ خواتین کو گھر کے کسی مرد کے علاوہ اکیلے لمبا سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ طالبان حکام نے ٹی وی چینلز کو ہدایت دے رکھی ہے کہ خواتین اداکاروں سیریلز میں نہ دکھایا جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ طالبان حکومت نے اس سے پہلے ایسے ہی واقعات پر بہت سے طالبان کو فارغ بھی کر دیا تھا۔ بھارت کے ایک کالج میں پرنسپل نے حجاب پہننے والی طالبات کو کلاس کے باہر بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیا۔ 2 ہفتے سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن پرنسپل کا کہنا ہے کہ کالج آنے کے لیے تو حجاب پہن سکتی ہیں، کالج کے اندر حجاب پہن کر گھوم بھی سکتی ہیں، لیکن کلاس میں سب لڑکیاں برابر ہیں، لہذا کالج میں پڑھنا ہے تو حجاب اتار کر آئیں، ورنہ یوں ہی کلاس کے باہر برآمدوں میں بیٹھ کر پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنی بھی لڑکیاں مسلمان ہیں وہ کالج چھوڑ سکتی ہیں۔ کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے نائب صدر نے میڈیا کو بتایا کہ کالج میں زیر تعلیم اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی 150 خواتین میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف ایکشن لینے کا نہیں کہا۔ کالج میں غریب طالبات بھی پڑھتی ہیں، ہم نے یونیفارم ایک متعارف کروایا ہوا ہے تو سب کو چاہیے کہ کالج کے اصول اور ضوابط پر عمل کریں۔ اگلے ہفتے کالج انتظامیہ کا وفد اساتذہ سے ملاقات کرے گا، اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایران کے متعدد شہروں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، تاہم ابتدائی طور پر ان کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ آوازوں سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، جبکہ اس کے نتیجے میں قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زوردار آوازیں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان آوازوں کا تعلق کسی خاص واقعے سے نہیں ہے۔ ایرانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملٹری اور سیکیورٹی حکام سے تصدیق کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کسی جنگی مشق کے نتیجے میں نہیں بلکہ بادلوں کے گرجنے اور بجلی چمکنے سے ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران کے شہر اسلح آباد کے گورنر نے بجلی گرنے کی وجہ سے دھماکوں کے امکان کو رد کر دیا تھا اور اس بات کی تصدیق کی تھی کہ مغربی شہروں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ عرب نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دفاعی مشقوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ چند ماہ پہلے بھی ایران کے مختلف شہروں میں اسی طرح کی آوازیں سنی جاتی رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیگر چیزوں کے بند ہونے تک اسکولز کی بندش کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کی کلاسز 50% حاضری کے ساتھ ہوں گی۔ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکولز بند نہیں کر سکتے، پہلے ہی بچوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ حکومت نے ویکسینیشن کی استعداد بہت بڑھا دی ہے۔ اساتذہ کی 100% ویکسینیشن ہو چکی ہے، جبکہ میٹرک سے انٹر تک کے طلبہ کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ ان کے لیے اسکول مستقل کھلے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کلاس 1 سے 5ویں تک قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جائے گا، 6 سے 12ویں تک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ تاریخی طور پر اہمیت رکھتی ہیں تو کچھ انسانوں کو بھولنے نہیں دیتی۔ ایک ایسا شہر جس کی سڑکوں کو بنانے کے لیے کمپنیوں کو نہیں بلکہ سزائے موت کے قیدیوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ روس کا شہر اومیاکون اپنے سرد موسم اور سخت ٹھنڈک کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سائبیریا کے شہر اومیاکون کا درجہ حرارت ہی اتنا گر جاتا ہے کہ عام انسان کا وہاں رہنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اس شہر میں کل 500 کے قریب افراد رہتے ہیں جو کہ برسوں سے رہائش پذیر ہیں۔ -71 درجہ حرارت میں اس شہر کی آب و ہوا بھی ایسا خوفناک منظر پیش کرتی ہے
کہ دن میں بھی خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ اس شہر کی تاریخ سے متعلق دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب سوویت یونین یعنی حالیہ روس میں جوزف اسٹالن کی حکومت تھی تو انہوں نے اس شہر کی تعمیر اور سڑکوں کے جال بچھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں چونکہ عام انسان کا جانا مشکل ہوتا تھا، اس لیے سزائے موت کے قیدیوں کو بطور ورکرز استعمال کیا گیا جنہوں نے اس شہر کی سڑکوں کو تعمیر کیا۔ سڑکوں کی تعمیر کے دوران کئی قیدی سردی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس شہر کے آغاز میں ہی ایک چوڑا سا چوک موجود ہے جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ یہاں چوک پر نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات اور نہ ہی ٹریفک۔ البتہ گائے کا ایک پتلا ضرور موجود ہے۔ یہ منفرد شہر تک پہنچنے کے لیے بس کے ذریعے سفر کرنا پڑتا ہے اور کسی رہائشی کے گھر ہی قیام کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں ہوٹلز موجود نہیں ہیں۔ دودھ میں موجود غذائیت کی وجہ سے اس کا استعمال صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو دودھ پینا چاہیے؟ اکثر لوگ اس میں الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ کم بی پی میں گرم دودھ پیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہائی بی پی میں بھی دودھ پینا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی بلڈ پریشر میں بھی دودھ پیا جا سکتا ہے کیونکہ دودھ میں بائیو ایکٹیو پیپٹائڈز ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور وٹامن اے، ڈی اور پروٹین بھی پائے جاتے ہیں۔ دودھ اور دودھ کی مصنوعات میں موجود غذائی اجزاء بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ خوراک میں کم چکنائی والا دودھ اور ڈیری مصنوعات شامل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی بیماری میں گائے کے دودھ سے کریم نکال کر تھوڑا سا پانی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ میں موجود پوٹاشیم کی مقدار خون کی شریانوں کو صحت مند رکھتی ہے، اس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ دودھ کیلشیم کا بھرپور ذریعہ ہے اور ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ دل کے پٹھوں کو صحت مند رکھتا ہے اور خون جمنے کے عمل کو روکنے میں بھی مددگار ہے۔ لیکن دودھ کی مناسب مقدار سے زیادہ دودھ پینا صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت زیادہ دودھ پینے سے اجتناب کریں کیونکہ دودھ میں چکنائی کی بھی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ غذائی ماہرین کے نزدیک بالغ افراد کو رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور ان کی نیند کو بھی بہتر بنا سکتا ہے، جس سے ان کے اگلے دن کی جسمانی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور اس بیماری پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک کو توازن میں کھائیں اور روزانہ ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، اور اگر آپ یہ کام صرف 3 مہینے ہی انجام دے لیں تو یہ آپ کی صحت کو فٹ فاٹ کر دے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔